بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورتوں میں سے جو صورت سب سے اوپر آتی ہے اور جس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا نام کھولنے والی، یعنی کسی بھی چیز کا دروازہ جیسے کھل رہا ہے، اوپننگ ہو رہی ہے جیسے، تو جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے، کسی پروجیکٹ کا کوئی افتتاح ہو رہا ہے تو اس کی کوئی سیریمنی ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے اور اس میں ایک اوپننگ سپیچ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو تقریر ہے کہ اس پروجیکٹ کا خلاصہ یا خد و خال بیان کیا جا رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید کی جو سمری یا جو مختصر خلاصہ ہے اسے ان 7 آیات میں ہمیں سمیٹ کر ہمارے حوالے کر دیا۔ اس میں علم کی باتیں بھی ہیں، اس میں عمل کی باتیں بھی ہیں، اس میں دعا بھی ہے، اور اس کو اگر سمجھ کر اور پورے خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ زندگیوں کو بدل دینے والی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ المکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور جو ابتدائی وحی تھیں جیسے سورہ علق، سورہ مزمل کی اور سورہ کچھ آیات، سورہ مدثر کی کچھ آیات، ان کے بعد قرآن مجید کی یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صورت کی شکل میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید سے کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم، یعنی معانی کے اعتبار سے سب سے بڑی اور سب سے عظیم صورت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صورت 7 مثانی، یعنی 7 آیات والی اور مثانی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے، اور قرآن عظیم میں جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ ایک واحد صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس کے بارے میں رب العالمین ایک اور صورت میں اسی صورت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں پوری 114 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کا کسی دوسری صورت میں اس طرح ذکر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ اور یہ سورہ حجر کی 14ویں پارے میں 87 نمبر 87 جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید معلّہ سے اسی آیت کا حوالہ دیا اسی حدیث میں، اور وہ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید معلّہ سے جب کہا کہ میں تمہیں اس سورہ فاتحہ کی تعلیم دیتا ہوں، تو سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی اور نمازوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سورہ فاتحہ کی تعلیم کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے،
اور اسے لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عظیم صورت ہے جو پورے قرآن مجید کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور سورہ فاتحہ کی جتنی بھی تعلیم لی جائے وہ کم تعلیم ہے۔ اور ہمیں سب کو پتہ ہے، سب کو میرا خیال ہے سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ نماز کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم 5 نمازیں دن میں لیں اور سارے فرض اور سنت اور نفل اکٹھے کریں تو تقریباً 48 رکعتیں بنتی ہیں ایک دن میں، یعنی ہر بندہ مومن 48 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں تقریباً 1 ارب 90 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، اور وہ سروے بڑا دلچسپ ہے، انٹرسٹنگ ہے، اور وہ سروے یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ ان میں سے 42% لوگ ایسے ہیں جو باقاعدگی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا سروے نہیں ہوا ہوگا، کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم ایک فرض کر لیں کہ پوری اسلامی دنیا میں 1/4 لوگ، صرف 1/4 لوگ، 25% لوگ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ اسلامی دنیا میں اپنی 5 وقت نمازیں جو ہیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر 25% دنیا کے مسلمان 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں اور صرف فرض پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، 17 رکعتیں پڑھ رہے ہیں پورے دن میں، تو سورہ فاتحہ ایک دن میں اس کرۂ ارض پر 8 ارب سے زیادہ مرتبہ پڑھی جاتی، 8 ارب ایک دن میں۔ شاید کوئی دنیا کی ایسی کتاب اور کوئی ایسا صفحہ اور کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو 8 ارب سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں پوری کرۂ ارض پر بسنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہیں، وہ اس سورت کی تلاوت کر رہے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کا شخص جو نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز نامکمل ہے۔ کچھ محدثین کے مطابق باجماعت نماز میں امام اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت دل میں یا خاموشی سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ علماء کے مطابق اور اماموں کے مطابق ضروری ہے، کچھ نے کہا ہے کہ خاموشی سے سننا بھی ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ تلاوت بھی کر لیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں، ایک تیسرا جو مکتبہ فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو نمازیں ظہر اور عصر جس میں امام خاموشی سے پڑھتا ہے، بآواز بلند تلاوت نہیں کرتا، اس میں نمازیوں کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے۔ اور تینوں جو صورتیں ہیں ان کے حق میں مختلف علماء اکرام اور اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان سب نے دلائل دیے ہیں اور حدیثیں اس کے ساتھ دی ہیں۔ اپنے اپنے مسلک کے مطابق کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 7 مثانی یعنی 7 آیات۔ اب اگر الحمد سے لے کر والضالین تک آیات کو گنے تو جو ہم پڑھتے ہیں یہ 6 آیات بنتی ہیں۔ اس کے بارے میں اماموں نے اور محدثین نے اور مفسرین نے اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ملا کر سورہ فاتحہ کی 7 آیات بنتی ہے۔ تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بنتی بھی ہے اور نہیں بھی بنتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی تو کسی تلاوت میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نماز میں بآواز بلند پڑھا، تو کچھ امام جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بآواز بلند وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے دل میں پڑھنا یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر الحمد سے شروع کریں تو پھر
جو آخری آیت ہے اس آیت کے 2 حصے محدثین نے کیے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے لے کر ایک آیت بنتی ہے، تو اس طرح یہ 7 آیات بنتی ہیں۔ تو کسی بھی مسلک کے مطابق دونوں سنتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام حمد، کل ثنا، تمام شکر اس رب العالمین کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب پالنے والا، آقا، مالک، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہماری جان کا، ہمارے مال کا، ہماری اولاد کا، ہماری عزت کا، ہماری شہرت کا، اور اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان سب کا مالک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہتر دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے الحمدللہ، 2 لفظ کی دعا، سب سے بہتر دعا الحمدللہ، کہ کسی بھی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے بار بار کہ جو بھی مجھے ملا ہے، جو مال، جو صحت، جو جوانی، جو شہرت، جو دولت، جو عزت، جو اولاد، سارا کچھ، جائیداد، پراپرٹی، گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہر چیز جو مجھے ملی ہے، یہ میری اوقات سے بہت بڑھ کر اللہ نے مجھے دی ہے۔ میری اوقات کچھ نہیں تھی، تو میں جب شکر ادا کرتا ہوں تو میں اللہ کا ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت عطا کریں اور اس کے جواب میں اس بندے کا الحمدللہ کہنا، اس نعمت سے کہیں بہتر ہے جو اسے عطا کی گئی۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت عطا کر رہے ہیں، اگر وہ بندہ صرف الحمدللہ 2 لفظ کہتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، تو یہ 2 لفظ اس نعمت سے بہتر ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی دنیاوی نعمت کیوں نہ ہو، اس نعمت سے بہتر ہے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں، جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اور یہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحم سے نکلے ہیں، مہربانی اور مہربانی کی انتہا کرنے والا۔ الرحمن مفسرین نے کہا کہ تمام مخلوق پر مہربان، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، کسی بھی مخلوق پر بے انتہا اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ رحمان کی صفت ہے۔ اور رحیم، کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ رحم جو صرف اللہ تعالیٰ مومنین پر کریں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن جو مومنین پر اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ جو کریں گے وہ رحیم کی صفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی تشریح کے مطابق رحمان مانگنے پر عطا کرتا ہے، رحمان مانگنے پر عطا کرتا ہے، اور رحیم سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رحمان مانگنے پر عطا کرتا ہے اور رحیم سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی جو رحمت ہے، رحم اور رحمان اور رحیم کی صفت، اللہ کا جو غضب ہے اس سے کہیں بے پناہ زیادہ ہے۔ اور یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر، یعنی میرے غصے پر، میری جباری پر، میری قہاری پر بہت غالب ہے۔ رحم اور رحمان بہت زیادہ ہے، اور جباری اور قہاری اور جو غصہ اور مغضوب اور جو غضب کرنے کی جو صفت ہے وہ بڑی کم ہے۔ اور سامعین گرامی، رحمان کے رحم کے بغیر دنیا کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ صرف یہ جو آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ کووڈ کے دنوں میں ہمیں اس کا بڑا تجربہ ہوا ہوگا کہ جن لوگوں کے پیارے بیمار ہو گئے اور وہ پھر وہ جاتے ہیں اور آکسیجن کا سلنڈر خریدتے ہیں،
اور ہزاروں روپے کی آکسیجن خرید کے وہ ایک مریض کو لگاتے ہیں، اور یہ آکسیجن ہمیں اللہ تعالیٰ مفت میں عطا کر رہے ہیں۔ ہر سانس میں ہمارا جو آکسیجن لیول ہے وہ 90 95 100 تک رہتا ہے، اور جب یہ لیول نیچے آنا شروع ہوتا ہے 80 سے نیچے، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس آکسیجن کی قیمت کتنی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے صلے میں ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں جتاتے ہی نہیں۔ اور پھر رحمان اور رحیم کے بعد، حمد کے بعد، ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنی تیسری صفت بیان کر رہے ہیں، اور وہ صفت پہلی دو صفتوں کو بیلنس کر رہی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی جو کام ہے وہ جزا اور سزا کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر اللہ صرف رحمان اور رحیم ہی ہو اور صرف دینے والے ہی ہوں تو پھر یہ دنیا جو ہے سرکشی اور بغاوت سے بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں تیسری آیت میں مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں، میں یہ کروں گا، میں کوئی تباہی نازل کروں گا، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں کس چیز کے؟ یوم الدین کے۔ دین جزا اور سزا کا دن، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک ہیں۔ کوئی دنیا کا بادشاہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دن کا مالک ہے؟ وقت کا مالک کوئی نہیں ہے اس پوری کائنات میں سوائے رب العالمین کے۔ وہ وقت کا مالک ہے، اور وہ اس دن کا بھی مالک ہے جو آج کا دن ہے، اور وہ اس دن کا بھی مالک ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، اور شاید جس کی لمبائی ایک دن کی لمبائی ہمارے 50,000 سال کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر اللہ چاہیں تو اس دن کو اور لمبا کر دیں، ہمارے اس دن کو اور چھوٹا کر دیں، ہمارا وقت اور مختصر کر دیں۔ یہ طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سزا اور جزا یعنی منصف ہیں، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، یوم الدین جو ہوگا، جس دن سارے بادشاہ اور سارے جبار اور سارے قہار دنیا کے سارے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور کانوں کی لو تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دن ظلم نہیں کریں گے بلکہ انصاف کریں گے۔ اور ایک بکری جس کا ایک سینگ بھی ٹوٹا تھا، اس کا سینگ ٹوٹنے کا بدلہ بھی دوسری بکری سے اللہ تعالیٰ اسے دلوا کر رہیں گے۔ یہ ہے مالک یوم الدین، جس دن ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب سامعین گرامی، ان 3 آیات کے بعد جو طرز مخاطب ہے وہ بالکل بدل رہا ہے۔ وہ بدل رہا ہے۔ پہلے رب العالمین بات کر رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رب العالمین بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اب بندہ بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ایک ہی کوئی صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ بات چیت نہیں ہے، یہ صرف نشریات ہیں، براڈ کاسٹ ہے جو آ رہی ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ 2 وے نہیں ہے۔ رب العالمین اس کو 2 وے بنا رہے ہیں۔ پہلی 3 آیات انہوں نے بتائی، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ بات کر رہا ہے۔ اللہ کا بندہ رب کے حضور کہہ رہا ہے کہ اللہ ایاک، ہم صرف آپ ہی کی بندگی کرتے، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ ایاک یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور بندگی تو کرتے ہیں، پھر کیسے کریں گے بندگی؟ ہدایت کس سے مانگیں گے؟ رہنمائی کس سے مانگیں گے؟ گائیڈنس کس سے مانگیں گے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اے اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر بندہ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سیدھا راستہ یعنی 2 پوائنٹس ہیں،
ان کے درمیان سب سے جو شارٹ کٹ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، راستہ جس میں موڑ نہیں ہے، وہ راستہ جس میں رش نہیں ہے، وہ راستہ جس میں کوئی ٹریفک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حلال کاموں پر چلنا، یہ سیدھا شارٹ کٹ اور بہترین راستہ ہے، اور یہی راستہ انبیاء کا راستہ تھا، اور یہی راستہ جتنے بھی نیک اور برگزیدہ لوگ گزرے ہیں یہ انہی کا راستہ ہے جس میں موڑ نہیں ہے۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو جہاں پہ موڑ آتے ہیں آپ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جہاں پہ سڑک سیدھی ہے آپ تیز گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے کہ جو بالکل ایک سیدھا راستہ ہے جو بندے کو رب العالمین سے ڈائریکٹ ملا رہا ہے۔ اس راستے پر چلنا، اور جس راستے پر بھٹکنے کا خوف نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے اور وہ ہمیں بار بار بھٹکاتا ہے اور وہ ہمیں حرام کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے اور ایک سیدھا راستہ تمہیں دکھا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں احساس گناہ اور ندامت اور شرمندگی دلاتا ہے، جس سے ہم دوبارہ راستے پر آتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی میپ پہ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں، کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں، بھول کے پھر دوبارہ اپنے راستے پر واپس آتے ہیں اور پھر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ یہ صراط المستقیم کا تصور ہے۔ اور پھر اس راستے کو اللہ نے اگلی آیت میں اور تفصیل سے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے گا جن پر آپ کی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہنے والے لوگ۔ تو اگر میں طالب علم ہوں اور کسی اسکول یا کسی کلاس یا کسی کالج کی کلاس میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے ساتھ والے سے نہیں پوچھتا کہ یار مجھے کامیابی کا راستہ بتاؤ، میں ڈھونڈتا ہوں اپنے ٹیچر کو، اپنے سے بہت اوپر شخص کو، کہ جس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے اور وہ کوئی بڑے عہدے پر ہے، میں اسے پوچھتا ہوں کہ جناب میں نے بھی یہاں تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہوں، تو یہاں پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اور یہ میں انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کیں۔ اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، 4 طرح کے لوگ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے نبی، تو نبی تو گزر گئے، دوسری صفت والصدیقین، سچے لوگ، کردار اور اخلاق اور قول اور عمل کے سچے لوگ جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہادت پانے والے لوگ، والصالحین، اور اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور برکتیں نازل کی۔ اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بالکل نہ چلائیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یا وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ غضب کس پر نازل ہوتا ہے؟ غضب اس پر نازل ہوتا ہے جو بندہ علم رکھنے کے باوجود گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، وہ مغضوب میں آتا ہے۔ ولا الضالین، گمراہ، بھول گیا، بھٹک گیا، یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ کسی گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے۔ ولا الضالین والا بندہ واپس آ سکتا ہے، اگر بھٹک گیا ہے علم لے کر واپس آ سکتا ہے۔ لیکن مغضوب جو ہے علم رکھتا ہے، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے
اور اللہ کے راستے پر نہیں چلتا۔ وہ مغضوب ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے سخت غصے کا اظہار کیا، غضب کا اظہار کیا۔ وہ مغضوب ولا الضالین، اے اللہ آپ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلائیے گا۔ سامعین گرامی، سورہ فاتحہ علم، عمل اور دعا کا ایک بہترین مرکب اور امتزاج ہے، خوبصورت، اور تقریباً پورا قرآن مجید ہی ایسے ہے، اور پوری رب العالمین نے بندہ مومن کی دنیا بھی ایسے ہی بنائی ہے، تین چیزوں پر۔ علم، چیزوں کے بارے میں جاننا، دین کا علم، دنیا کا علم، اچھے کا علم، برے کا علم، نیکی کا علم، بدی کا علم، پتہ ہونا چاہیے نفع کدھر ہے، نقصان کدھر ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا دنیاوی نفع نقصان کدھر ہے، تو مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا آخرت میں نفع نقصان کہاں ہو رہا ہے۔ تو کیا میں دنیا کا جو نفع اور نقصان ہے، کیا میں اس نفع اور نقصان کو آخرت کے نفع اور نقصان پر ترجیح دے رہا ہوں، یا آخرت کے نفع اور نقصان کے تابع کر رہا ہوں؟ یہ ہے چیزوں کا علم ہونا۔ پھر عمل کرنا، کیونکہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ علم اور عمل صراط مستقیم ہے، علم اور صحیح عمل صراط مستقیم ہے۔ علم، صحیح علم اور غلط عمل مغضوب علیہم، اور صرف عمل بغیر علم کے غلط عمل ولا الضالین ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی خوبصورتی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ علم سے شروع ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ علم سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد عمل کی طرف جا رہی ہے، صراط مستقیم کی طرف جا رہی ہے، اور آخر میں دعا پر ختم ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی، علم حاصل کرنا ہمارا کام، ہنر، سکل، کوئی بھی دینی دنیاوی علم، صحیح علم حاصل کرنا، نفع دینے والا علم حاصل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اس علم پر عمل کرنا یہ بھی اللہ نے مسلمان پر فرض کر دیا۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ رب العالمین کے ہاتھ میں، نتیجہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد دعا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ علم، عمل، دعا، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوں سامعین گرامی، تو پھر بندہ مومن کی نماز مکمل ہوتی ہے، اور پھر اس کی آخرت بھی بنتی ہے اور اس کی دنیا بھی بنتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ مکمل کرتے، تلاوت ولا الضالین پہ پہنچتے، تو پھر آمین کہتے تھے، یعنی اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جس بندے کی دعا، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو گئی، ہم آواز ہو گئی، اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کے صحیح معانی کو سمجھنے اور پھر اس سورت کو اپنی اپنی ذاتی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو دعا ہے وہ ہمیں پوری سمجھ کر اور پوری خلوص نیت سے ان دعاؤں کو رب کے حضور ہمیں مانگنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔